السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں۔ ایف بی آر میں اربوں روپے کی چوری روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ ایف بی آر کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے حکم پر ایف بی آر کے 12 افسران کو واپس او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کرپٹ اور نااہل افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران کو ہم پوسٹوں پر لگایا جائے گا۔ ایف بی آر میں اربوں روپے کی چوری روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام۔ ایف بی آر کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر ایف بی آر کے 12 افسران کو ایس ڈی بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات۔ کرپٹ اور نااہل افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران کو اہم پوسٹوں پر لگایا جائے گا، جبکہ کورٹ کیسز، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں ناکامی، تاجروں کے لیے متعارف اسکیم میں ناکامی پر افسران کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر، کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کرپٹ اور نااہل افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران کو اہم پوسٹوں پر لگایا جائے گا۔ ایف بی آر میں اربوں کی چوری روکنے کے لیے بڑا قدم، اور آپ کو بتائیں کہ انلینڈ یونیورسٹی سروس اور پاکستان کسٹمز کے 12 افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے عہدوں سے فارغ کیے گئے افسران کے خلاف کارروائی اور انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کیا کہا، بھی سنیے۔ جو بھی سینئر افسران کرپشن میں ملوث تھے اور جن کو رپورٹس کے مطابق نااہل قرار دیا گیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت ہی تاریخی قدم لیتے ہوئے 21ویں اسکیل کے 22ویں اسکیل کے بہت سارے افسران کو آج ان کے عہدوں سے ہٹایا ہے، او ایس ڈی کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے بہت ساروں کو نوکری سے برخاست بھی کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا جو ادارہ ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت عرصے سے یہ ارکریزی ہو رہی تھی اور وزیر اعظم ہر اجلاس میں ٹیکس کی لیکیج کو روکنے کی بات کرتے تھے اور اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بات کرتے تھے۔ تو اب عملی اقدامات کا وقت آ چکا ہے اور بہت سارے ایف بی آر کے افسران جو دوسرے محکموں میں فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کو واپس جو ہے ایف بی آر کے محکمے میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کے خلاف کارروائی اب ہوگی۔ اور یہ بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے جس کے اندر ان افسران کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس کو جانچا گیا ہے، ان کی کمپیٹنس کو جانچا گیا ہے، اور جو کرپٹ افسران تھے، نااہل افسران تھے اور جنہوں نے ٹیکس کے معاملات میں غفلت برتی، آج ان سینئر افسران کو ان کی عہدوں سے ہٹا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جو ہے وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکس اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، وہ آگے بڑھے گا اور ٹیکس کلیکشن میں اضافہ بھی ہوگا اور ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہ مؤثر بھی بنے گا، اور یہ آنے والے دنوں میں معیشت میں جو بہتری کے اثرات نظر آئیں گے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی محنتی اور باہمت قوم ہے، ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب میں سپہ سالار بولے کہ پاک فوج ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ اسلام آباد خصوصی رپورٹ۔ پاکستانی محنتی اور باہمت قومی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت۔ سپہ سالار کا گرین پاکستان انیشیٹو سے خطاب۔ معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان پر خصوصی فضل ہے کہ اس میں ایک محنتی اور باہمت قوم آباد ہے جسے قومی ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سپہ سالار نے اس بات پر زور دیا کہ افواج پاکستان جامعہ قومی سلامتی اور قوم کی اجتماعی بھلائی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گی۔ کانفرنس کو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کثیر الجہتی اقدامات اور قلیل عرصے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے اور فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ماڈل فارمز کے قیام، واٹر مینجمنٹ اسکیموں، ٹیکنالوجی کی جدت طرازی، سرمایہ کاری و شراکت داری پر بھی آگاہی دی گئی۔ وفاقی وزراء نے زراعت کو پاکستان کی لائف لائن قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو زرعی شعبے میں عصر حاضر کے جدید اور بہترین طریقوں کو متعارف کرائے گا۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ فلسطین کے حق میں جامعات کے طلباء کا احتجاج امریکہ سے یورپ تک پھیل گیا۔ امریکی اور فرانسیسی جامعات میں سینکڑوں طلباء نے
क्लासेस का बाइकआउट कर दिया है। 500 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी परचम उठाए इसराइली जारियत के मनाजिर से तलबा एक दूसरे के गले मिलकर रोते रहे। अमेरिका में तलबा के फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका में तलबा का एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। अमेरिका मुज़ाहिरों को अवाम का आइनी और जमहूरी हक़ समझते हुए उसका दिफा करता है। फ़लस्तीन के हक़ में जामियात के तलबा का एहतजाज अमेरिका से यूरोप तक फैल गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमा हुए। 5000 फ़लस्तीनी हामियों ने अमरीकी दारुल हुकूमत में बाजमात नफली नमाज अदा की। नमाज में शरीक हज़ारों अफराद की फ़लस्तीन के हक़ में दुआएं भी की गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमा हुए। 5000 फ़लस्तीनी हामियों ने अमरीकी दारुल हुकूमत में बाजमात नमाज अदा की और नमाज के बाद दुआएं भी की गई हैं।